آج کا جو عنوان ہے وہ عظیم صحابی رسول جناب سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ میں ان کی اسباب شہادت اور شہادت پر جو ہے وہ لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کلمت الحق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں وہ جید صحابی ہیں کہ جو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ میں بھی شامل ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد بھی ہیں، اور تاریخ نبوت میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بندہ کسی نبی کا دوہرا داماد بنا ہو سمائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ آپ دوہرے داماد بنے اور بنے بھی سید الانبیاء کے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی جب دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم جن کا اصل نام حضرت آمینہ تھا، ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بیٹیوں والا ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی عثمان کو دے، کوئی بہنوں والا ایسا نہیں ہے جو اپنی بہن عثمان کے نکاح میں دے۔ فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے اسی طرح فوت ہوتی تو میں ہر بار نکاح میں حضرت عثمان کے دے دیتا۔ اور یہ بات یہ فرمان اس بات کی بین دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ داماد تھے کہ حضور کی ہر شہزادی حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں جو رہی بڑے سکون کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، ورنہ سسر کبھی دوبارہ رشتہ نہیں کرتا اگر پہلی بیٹی کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو، دوسری بیٹی دینا اور تیسری کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان غنی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے انتہائی قریبی رشتہ دار بھی تھے، انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں کہ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا جان حضرت ہاشم، ان کے والد جو ہیں حضرت عبد مناف، حضرت عبد مناف کے دو بیٹے ہیں، ایک ہیں عبد شمس اور ایک ہے ہاشم۔ عبد شمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ سے عفان اور عفان سے حضرت عثمان، یہ قریبی رشتہ ہے۔ اور ہاشم سے حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک تو رشتہ یہ ہے قریب سے رشتہ ہے اوپر پردادا جان سے، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی جان ہے حضرت سیدہ ام حکیم السیفہ، حضرت سیدہ ام حکیم السیفہ یہ شہزادی ہیں جناب حضرت عبد المطلب کے، یعنی حضرت عبد المطلب حضرت سیدنا عثمان غنی کے پرنانا جان ہے، اور حضرت ام حکیم اور حضرت عبداللہ نبی پاک کے والد گرامی اور حضرت حکیم یہ جڑواں پیدا ہوئے ہیں، دادا بھی ایک ہے دادی بھی ایک ہے، جڑواں پیدا ہوئے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نبی پاک علیہ السلام اس رشتے تھے، کیونکہ حضرت ام حکیم کی بیٹی ہیں حضرت عروہ اور عروہ کے بیٹے ہیں حضرت عثمان، تو عروہ جو ہیں یہ کزن ہیں حضرت نبی پاک علیہ السلام کی، تو اس اعتبار سے نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان کے ماموں لگے اور حضرت عثمان نبی پاک کے بھانجے لگے، جو رشتے ہیں۔ ان کا شجرہ مبارکہ یہ ہے نسب، والد کی طرف سے عثمان بن عفان بن ابو العاص، امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اور نبی پاک علیہ السلام کا ہے محمد رسول اللہ بن حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن حضرت عبد مناف بن قصی بن کلاب، وہیں جا کے مل جاتا ہے۔ آپ کا نسب والدہ کی طرف سے حضرت عثمان غنی کا عثمان بن ام عروہ بنت قریس بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یعنی یہ پردادا جان سے آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا رشتہ مل جاتا ہے۔ نانی جان کا رشتہ یہ ہے حضرت ام حکیم السیفہ بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یعنی وہ نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی تھی حضرت عثمان غنی کی نانی جان، اور آپ کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل کے 6 سال، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی، اور حضرت سیدہ آمینہ دنیا سے جا رہی تھی، حضرت عثمان غنی کی ولادت ہوئی ہے، اسی سال حضرت عثمان پیدا ہوئے، تو یہ آقا کریم علیہ السلام سے 5-6 سال عمر میں چھوٹے ہیں۔ کل عمر آپ کی، چونکہ آپ کا جو شہادت ہوئی ہے وہ 35 ہجری میں ہوئی، کس ہجری میں؟ 35 ہجری، 53 سال میں سے آپ 6 مائنس کر دیں تو کتنے؟ 47 سال۔ 47 سال آپ نے مکہ میں گزارے اور 35 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، تو آپ کی عمر جو ہے ٹوٹل 82 سال بنتی ہے۔ آپ کتنے سال کے ہیں؟
82 साल के। और मर्दों में और बच्चों में सबसे पहले हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा आप मुसलमान हुए। खवातीन में हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा नय्यरा मुनव्विरा राक़िया साजिदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा मुसलमान हुई। गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा मुसलमान हुए। मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ईमान कबूल किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर दूसरे नंबर पर ईमान कबूल करने वाले हजरत उस्मान गनी है। यानी आप कदीमुल इस्लाम है। और ये कदीमुल इस्लाम की तारीफ खुद अल्लाह ने कुरान में की है। वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। फरमाया ये वो हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह इनसे राजी हो गया। ये अल्लाह से राजी है और अल्लाह इनसे राजी। अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। ये हमेशा हमेशा उन जन्नतों में रहेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये कितनी बड़ी कामयाबी है। तो आप साबिकून अव्वलून में से हैं। और हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेशुमार मनाक़िब ऐसे हैं कि जिन जो बाज़ असहाब के साथ भी आप शामिल हैं। मसलन आप सहाबी भी हैं, आप अशरा मुबशरा में से भी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहत फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना, अबू उबैदा तुम जर्राह फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन नौफ फिल जन्ना। यानी जन्नत की बिशारत एक ही महफिल में जिन खुश नसीबों को दी गई उनमें तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी है। अच्छा, अशरा मुबशरा में भी आप शामिल हैं। आप मुहाजिर भी हैं और दोहरे मुहाजिर हैं। यानी अकेले मुहाजिर नहीं है कि आपने मक्का से मदीना तैयबा ज़ादा अल्लाहु शरफन व ताज़ीमन मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की हो, बल्कि आपने पहली हिजरत हबशा की तरफ की, हबशा से मक्का, और दूसरी जो है वो मक्का से मदीना पाक की तरफ की। तो जू हिजरतैन हुए, जू हिजरतैन हुए। अच्छा, ये वाहिद सहाबी है कि हर हिजरत में अपनी बीवी के साथ हिजरत फरमाई है, अपनी ज़ौजा के साथ। और ज़ौजा भी कौन? शहजादी रसूल हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा। हजरत रुकैया के साथ मियां बीवी दोनों हिजरत फरमा रहे हैं हबशा की तरफ, और मियां बीवी दोनों हिजरत फरमा रहे हैं मदीना तैयबा की तरफ। आप कातिबे वही भी हैं। वो 40 सहाबा कि जो कुरान सुनकर वही लिखते थे, उनमें एक है हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान। अब कातिबे वही के बारे में कुरान क्या कहता है? सूरह अबस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अबस में कातिबान वही की तारीफ बयान फरमाई। इरशाद फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया फमन शाअ ज़करा फी सुहुफिन मुकर्रमा मरफूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफरतिन किरामिन बररा। फरमाया ये वो जिक्र है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा मुकर्रम और ताजीम शुदा सहीफों में लिखा हुआ, मरफूअतिन बुलंदतर मुतहहरतिन पाकीज़ा बिअयदी सफरतिन किरामिन बररा। और लिखने वाले हाथ भी कितने अजमत वाले हाथ हैं। वो हाथ जिन्होंने कुरान को लिखा रसूलुल्लाह से सुनकर, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम पर लिखा लिखाया कुरान नाजिल नहीं हुआ, बल्कि पढ़ा पढ़ाया नाजिल हुआ। जिब्रील आते थे, पढ़ के सुनाते थे, सीने मुस्तवा में हिफ्ज होता था, हुजूर पढ़ के सुनाते, आगे सहाबी नकल करते। फरमाया वो हाथ जिन्होंने कुरान लिखा है वो कितने करामत वाले हाथ हैं। तो आप कातिबे वही भी हैं और आप सफीर रसूल भी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में मुख्तलिफ कबाइल की तरफ आप सफीर बन के तशरीफ ले गए। मुझे ये बताए, सफीर किसको बनाया जाता है? 2 नंबर बंदे को बनाया जाता है? बोलिए भाई, जिस पर एतमाद हो उसे सफीर बनाया जाता है। और सबसे मशहूर वाकया क्या है कि आपको सफीर बनाकर भेजा गया? जब 1500 सहाबा उमरा की नीयत से मदीना मुनव्वरा से चले, हुदैबिया के मकाम पे ठहरे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान तुम हमारे सफीर बनो, जाओ मक्का वालों से बात करो, हम लड़ने नहीं आए, लड़ाई करने नहीं आए, हम 3 दिन तक जो है वो खाना काबा का तवाफ और अपनी कुर्बानियां करेंगे, वापस आ जाएंगे। हम तवाफ काबा करेंगे, सही करेंगे और उमरा के अहकाम जो है वो अदा करेंगे। सफीर बन के जाओ, उनसे बात करो, हम लड़ाई के लिए नहीं लिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफीर बन के वहां गए। 4-5 दिन गुजर गए, बातचीत करते रहे, इस काफिर से, इससे जो भी बड़े थे। अल्लाह अकबर। जब काफी दिन गुजर गए, इधर हुदैबिया के मैदान पे बाद असहाब के ज़हन में आया कहीं ऐसा तो नहीं कि उस्मान शहीद हो गए, उनकी खबर ही नहीं आ रही। तो बस वो बात थोड़ी से थोड़ी वो फैल गई। जब फैली तो तमाम सहाबा जो थे ये नारे लगाने लगे कि हम तो इनकलाब चाहेंगे, हम तो खून का बदला लेंगे।
जब खून के नारे लगे, नबी पाक ने फरमाया आओ फिर उस्मान के खून का बदला लेने के लिए हम बैत करें। ये बुखारी शरीफ के अंदर है, बड़ी तफसील के साथ, सब हदीस की किताबों में भी है। कोई हदीस की किताब ऐसी नहीं जिसमें ये बैत रिजवान का जिक्र ना हो, और कोई तफसीर ऐसी नहीं जिसमें बैत रिजवान का जिक्र ना हो। सूरह हुजरात में अल्लाह ने बड़ी डिटेल से ये वाकया बयान किया। 1500 सहाबा ने बैयतें की, और ये बैत क्या थी? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं बैत अलल मौत, ये मौत पे बैत थी। बैत तो वो पहले रसूलुल्लाह के हाथों कर चुके थे, बिक चुके थे, मोमिन हो चुके थे। ये बैत कौन सी थी? बैत मौत, कि जब रसूलुल्लाह हमें पुकारेंगे, बुलाएंगे, दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, खजा हो या बहार, सफर हो या हजर, तंदुरुस्ती हो या बीमारी, या उसरत हो या युसरत, तंगी हो या आसानी, हर हाल में लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए रसूल पाक की तरफ हम भागे। मरने के लिए, हलवे के लिए नहीं, सुभान अल्लाह फरमा लें। हलवे वाली बैतें और होती है, लंगर वाली बैतें और होती हैं, मौत वाली बैतें। और यही वो जानिसार थे जिन्होंने बैतें करते हुए कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मौका पर सूरह हुजरात की ये आयतें उतारी, इरशाद फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यऊनका तहता शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अल्लाह उनसे राजी हो गया, उन मोमिनों से जिन्होंने दरख्त के नीचे महबूब तेरे हाथ पे बैयत की थी। हुजूर दरख्त के नीचे खड़े थे। कहां खड़े थे? वो दरख्त भी कितना खुश नसीब है, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में किया। किस हाल में मेरा महबूब खड़ा है वो हाल अल्लाह ने बयान किया। हुजूर बैतें ले रहे हैं। जब 1500 सहाबा ने बैयतें कर ली तो आके करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बड़ी ये अब बुखारी शरीफ के अंदर 3699 है। इरशाद फरमाया भी आदि हिल योमना आदि यदा उस्मान, मेरे साहबा अब याद रखना मेरा ये दायां हाथ उस्मान का हाथ है। ये मेरा दायां हाथ किसका है? उस्मान का हाथ है। फदरबा बिहा अला यदैहि फकाल हादिहि उस्मान, फिर आपने ये हाथ दूसरे हाथ पे रख के फरमाया अब सुनो मैं उस्मान की तरफ से भी बैयत ले रहा हूं। यानी जो खदशा था ना कि उस्मान कत्ल हो गया है, कत्ल नहीं हुआ, भला मकतूल भी बैयतें करते हैं। मैं उस्मान की तरफ से बैयत लेके बता रहा हूं मेरा उस्मान जिंदा है, मक्का मुकर्रमा में है। जिस तरह तुमने मौत की बैयत की, मुझे उस्मान पे इतना यकीन है, उसकी तरफ से बैयत लेके बता रहा हूं मेरा उस्मान भी मौत पे बैयत करेगा। और जब हज़रत उस्मान गनी आए तो पता चला सब ने बैयतें कर ली, वो भी रसूल पाक के पास है। या रसूल अल्लाह आप मेरी भी बैयत ले लीजिए। एक बार बैयत हुजूर ने फरमाई और दूसरी बात फिर हजरत उस्मान गनी ने बैत की। तो हजरत उस्मान गनी के हाथ को रसूलुल्लाह ने, बोलिए भाई, अपना हाथ का, कितने ये जानिसार हैं यार। किसी को हुजूर अपना जिगर कह रहे हैं, किसी को आंखें कह रहे हैं, किसी को कान कह रहे हैं। हजरत अबू बकर उमर को रसूलुल्लाह ने अपनी आंखें और कान कहा, हजरत उस्मान को अपना हाथ कहा, मौला अली को अपना खून कहा, फातिमा तो ज़हरा को अपना जिगर कहा। वो कितने बदनसीब हैं जिनकी बकवासें इधर आती हैं और बक बक करते हैं, दिन रात यही सोचते हैं कि फला ने ये क्या किया, फला ना ना अल्लाह अल्लाह फी सहाबी। रसूल पाक ने फरमाया सुनो मेरे सहाबा के बारे में, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से खौफ खाना मेरे सहाबा के मामले में। बक बक न करना, बकवासात न करना। वो कोई तुम्हारे ही यार हैं, वो तो मेरे ही यार हैं। बोलिए भाई वो किसके साहबी हैं, किन के साहबी हैं? वो रसूलुल्लाह के साहब। साहबी का माना क्या होता है? सोहबत में रहने वाला, सोहबत में रहने वाला। यहां खरबूजा खरबूजे की सोहबत में पक के तैयार हो जाता है। यार मिसाल लेने तक खरबूजा खरबूजे से रंग पकड़ गया, और यहां आप बंदा जो शराबी की सोहबत में बैठे शराबी बन जाता है, जो नमाजी की सोहबत में 5 वक्त आए आस्ता आस्ता नमाजी बन जाता है, आलिम की सोहबत में बैठने वाला आलिम बन जाता है, वली की सोहबत में बैठने वाला वली बन जाता है। तो मुझे बताएं रसूलुल्लाह की सोहबत में बैठने वाला आला हज़रत फरमाते हैं अगर हुजूर पे खत्म नबूवत ना होती, करीब था कि ये भी नबी बन जाते। अल्लाह ने खत्म नबूवत की वजह से नबूवत का दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन उस कमाल तक जा पहुंचे जहां तक दुनिया के गौस और कुतुब भी जा नहीं पहुंचते। ये रसूलुल्लाह के क्या है? बोलिए भाई। किसी की तारीफ मौलवी साहब करते हैं, किसी की तारीफ कोई करता है, पीरों की तारीफ पीरों की आजकल तारीफ मौलवी साहब भी करते हैं। ऐसे है कि नहीं कि माशाल्लाह पीर साहब क्या कमाल, वलियों की सारी जितनी आयातों निशानियां वो सारी बयान कर देंगे, मुरीद समझेगा मेरे पीर साहब ही है। खा वो पीर एक भी अल्लाह के वली की निशानी में हो या
نہ ہو, لیکن مریدوں کا گمان بنا ہوتا ہے, وہ اور پکے ہوتے ہیں. وہاں آپ شان صحابہ بیان کریں, کوئی شان بیان کریں, اتنے پیسے نہیں آئیں گے. پیر کی شان بیان کریں, پیسے پہ پیسہ, پیسے پہ پیسہ. قوال بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں. میں قوم جن کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی بات بتا رہا ہوں؟ بولیے بھائی. قوم انسان کی بات, آج کل کے حالات بیان کر رہا ہوں. لیکن کبھی پیر صاحب نے بھی اٹھ کے کہا کہ علماء کی بھی بڑی شان ہے؟ بولیے بھائی. جبکہ علماء کی شان تو اللہ نے بیان کی ہے, انما یخش اللہ من عبادہ العلماء هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ایک جگہ پہ فرمایا اللہ کے ایک ہونے کی گواہی خود اللہ بھی دیتا ہے, فرشتے بھی دیتے ہیں, علماء بھی دیتے ہیں. اللہ نے جو ہلاک کی بات ہی نہیں کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری اور تمہارے اندر جس طرح میری تم پر فضیلت ہے, تم میں سے ادنا کی, فرمایا عالم کی اس طرح ایک عابد کے اوپر فضیلت ہے. عابد کی بات کی, جاہل کی بھی بات نہیں کی. عابد جو شب و روز عبادت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال کبھی پیر صاحبان بھی یہ بتایا کریں کہ علماء کی بھی بڑی شان ہے. اللہ اکبر. نبی پاک جانے دو علیہ وسلم کے صحابہ, حضرت عثمان اس میں بھی شامل. حضرت عثمان غنی کن میں شامل ہے؟ اصحاب بیت رضوان میں. اور بیت رضوان والے سارے کے سارے بخشے ہوئے. اور اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے محبوب تیرے ہاتھ میں بیعت کی. اور آگے ارشاد فرمایا اللہ ان کے دلوں کے حالات جانتا ہے, جان کے کہہ رہا ہے. اچھا اللہ کو نہیں پتا کہ کل کو کیا ہونا ہے؟ بولیے نا. اللہ کو نہیں پتا اس لیے کل کیا کرنا ہے, پرسوں کیا کرنا ہے, موت تک کیا کرنا ہے. وہ تو تقدیریں لکھ کر اس کا قلم خشک ہو چکا. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے بارے میں سارا کچھ جانتا ہوں, تمہارے دلوں میں بھی جو ہے وہ بھی جانتا ہوں. اس سب کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. فانزل السکینہ, اور اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا. اب یہ تھا انہوں نے تو بیعت نہیں, انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا حدیبیہ کے میدان میں. اچھا بڑی تفصیل ہے, بعض شیعہ کتب کے اندر بھی آئی ہے. جس طرح کہ کلینی نے بھی لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفیر بن کے مکہ پہنچے, ادھر کافی جب دل لگ گئے, ادھر مسلمانوں میں بعض کے دلوں میں خیال آیا عثمان تو بڑی موج میں ہوگا, عثمان تو عمرہ کر رہا ہوگا, طواف کر رہا ہوگا, صفا اور مروہ پہ وہ صحیح کر رہا ہوگا, زمزم پی رہا ہوگا, ادھر ہم رکے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. جب یہ بات نبی پاک تک پہنچی تو حضور نے فرمایا سنو, عثمان میرے بغیر کچھ بھی نہیں کرے گا, عثمان میرے بغیر کچھ بھی نہیں کرے گا. اور انہوں نے چابی دی کعبے کی, انہوں نے کہا یہ کعبہ ہے اور یہ کعبے کی چابی. عثمان تم صفا مروا کرو, احرام باندھا ہوا ہے, طواف کرو, صفا مروا کرو, زمزم پیو. آپ نے فرمایا جب تک رسول اللہ اس کا طواف نہیں کریں گے عثمان اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. یہ ہے ایمان. یہ کیا ہے؟ ایمان. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. عثمان بتا رہے ہیں یہ کعبہ ہے, کعبے کا کعبہ حدیبیہ کے میدان میں کھڑا ہے. جب تک رسول اللہ اسے شرف نہیں دیں گے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. جب تک رسول اللہ اسے شرف نہیں دیتے عثمان اس کا طواف نہیں کرے گا. محمد ہیں متائے عالم ایجاد سے پیارے, پدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارے. محمد ہیں متائے عالم ایجاد سے پیارے, پدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے. نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, حج اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. دروشی پڑھیے جو. وہ گھڑی جلدی سے سیدھی کر دیں, ٹائم صحیح فرما دیں. بسم اللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شان و عظمت یہ کہ بعض صحابی کو ایک بار جنت کی بشارت ملی, بعض کو 2 بار, بعض کو 3 بار. آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بار بار جنت کی بشارت ملے. جس طرح کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام, اب گنتے جائیے کتنی بار ملی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یشتری بیر رومۃ یجعل فیہا دلوہ ما دلاء المسلمین بخیر منہا فلہ الجنہ.
فرمایا جب آقا کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، مدینہ پاک کے اندر صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، بیر روما، وہ یہودی کے پاس تھا اور یہودی اس کا مالک تھا۔ اب مسلمان پانی لیتے تو 2 روپے لیتا، 2 درہم، کوئی اور لیتا تو 1 درہم میں بیچتا۔ اب مسلمانوں کے لیے سارا ساز و سامان سرمایہ تو مکہ میں چھوڑ آئے تھے، بڑی تنگی ہوئی۔ اب اس موقع پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو تم میں سے بیر روما خرید کے وقف کرے اور اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ ہی رکھے، یعنی وہ مالک نہ بنے، بن کے کیا کرے، وقف کر دے اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ ملائے، بخیر منہا، ریاکاری کے ساتھ نہیں، دکھلاوے کے ساتھ نہیں، محض اللہ سے خیر چاہتے ہوئے۔ فرمایا سنو جو بندہ ایسا کرے گا فالح الجنہ، میں مصطفیٰ اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس گئے، جا کے سودا کیا، وہ کہنے لگا میرا کاروبار ہی یہی ہے، بھلا کوئی کاروبار بھی بیچتا ہے؟ بہرحال آپ اسے کہتے رہے، ڈیل کرتے رہے، ڈیل بڑھاتے رہے، آخر میں یہ طے ہوا چل آدھے کا تو مالک بن جا، آدھے کا میں ہو جاتا ہوں، بھئی تیرے پاس بھی رہے گا۔ اسے کہا ٹھیک ہے، آپ آدھے کے مالک بن گئے، آدھے کا وہ مالک بن گیا۔ کیا مطلب؟ ایک دن اس کا، ایک دن عثمان کا۔ حضرت عثمان غنی نے اعلان کر دیا، فرمایا جو میں آدھے کا مالک ہوں میری طرف سے چاہے مسلمان لے کافر لے، بالکل فری پانی ہے۔ اب دوسرے دن کون لے؟ جب 4-5 دن گزرے وہ خود ہی آ گیا عثمان کے پاس، اگر باقی بھی خرید لیں۔ 24,000 پر حضرت سیدنا عثمان غنی نے وہ خرید کر خود مالک نہیں بنے، بزنس نہیں بنایا، بلکہ وقف کر دیا اور اللہ کے رسول سے جنت کا سودا کر لیا۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر ہے، جب مسجد وسیع ہونے لگی، مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی شریف، تو آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک گھر آتا تھا کھجوروں والا، مربد جس کو کہتے ہیں، جہاں کھجوریں سکائی جاتی تھی، اب اس کو ساتھ شامل کرنا تھا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو آل فلاں سے، ان سے یہ خطہ خرید کر مسجد میں شامل کرے؟ فرمایا من یشتری بقعۃ آل فلان آل فلان فیزیدھا فی المسجد بخیر منہا فی الجنہ فالح الجنہ، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں یہ جو خطہ خرید کر اس مسجد کے لیے وقف کر دے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ۔ 22,000 دینار دے کر حضرت عثمان غنی نے وہ خطہ خریدا اور خرید کر مسجد نبی میں شامل کر دیا۔ اب قیامت تک وہاں جتنے بھی نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں اس خطہ کے اندر، بتاؤ حضرت عثمان غنی کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ کتنی جنتیں ہو گئی؟ 2۔ اب تیسری حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، جب لشکر یرموک کا تیار ہوا، قبل اس کے کہ یرموک بادشاہ کیسر، رومن امپائر کا بادشاہ مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرتا، اس کے عرب کے جو عیسائی تھے اور یہودی تھے انہوں نے رپورٹیں پچا اور اس کو شیشے میں اتار لیا تھا کہ اسلام کا جو ہے وہ عرب سے جو ہے وہ دیش نکالا کیا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جس طرح ہم جو ہے عرب سے نکلے ہیں، کہیں وہ ملک شام پہ قبضہ نہ کرے اور تمہاری جو ہے وہ ریاست ختم ہو جائے۔ بہرحال عیسائیوں کے کہنے پہ اس نے 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا۔ کتنے بندے؟ 1 لاکھ، قبل اس کے کہ وہ مدینہ پہ چڑھائی کرتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبل اس کے کہ وہ مدینہ میں آئے ہم ملک شام جائیں گے۔ ہاں جی، حضور سکھانے بھی آئے ہیں جنگ کیسے لڑنی ہے، رعب کیسے طاری کرنا ہے۔ 30,000 کا لشکر تیار ہوا، اس کو کہتے ہیں جیش اسرت، تنگی والا لشکر۔ کون سا لشکر؟ تنگی والا، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، نہ کھچر، کچھ نہیں۔ عرب کے جتنے نوجوان تھے، جتنے بوڑھے تھے، وہ تیار ہو گئے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، ادھر پھل پکا ہوا ہے، اور ادھر جو ہے وہ گرمی کے ایام، مئی جون جولائی کا یہ مہینہ، گرمی سے جانا بھی صحرا عبور کر کے ملک شام کے بارڈر پہ 30,000 کا لشکر تیار ہوا۔ حضور نے اس موقع پہ فرمایا من جہز جیش الاسرا، حضور بار بار فرماتے رہے مال اپنا اسلام کے لیے پیش کرو، اپنا مال اسلام کے لیے پیش کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق اس موقع پہ گھر کا سارا سامان لے آئے تھے۔ یہی وہ موقع، یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، 10 ہجری کا واقعہ، سارا سامان لے آئے۔ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے آئے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ مزدوریاں کر کر کے ساری رات جو صبح ہوا وہ لشکر اسلام پہ ڈھیر کر دیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ہاں جی، جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔
آپ بھی لے آئے, گھر میں کچھ نہیں تھا. بڑی توجہ سے جائے کہ نقطے کی بات کرنے لگا ہوں. اب تک اگر سوئے ہیں تو جاگنے کا ثبوت دے بھائی. نقطے کی بات سنیے. خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری کو اور یرموک کا لشکر جا رہا ہے 10 ہجری کو. خیبر کب فتح ہوا؟ 7 کو, اور یرموک کا لشکر 8, 9 اور 10 کو. خیبر کے متصل بعد فدق فتح ہوا ہے. اگر فدق سارا سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا تھا, میرا تمام مور کھنڈا سے لے کر ایران کن تک, لکھنؤ تک ان کالی پارٹی کو چیلنج ہے. 10 ہجری میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے لشکر اسلام کے لیے کوئی مال دکھائیں. بھائی اگر فدق کے وہ مالک بن گئے تھے جہاں اور صحابی سارا کچھ پیش کر رہے تھے, مجھے بتائیے ملکہ کونین اور ملکہ جنت وہ مال نہ پیش کرتی اگر فدق ان کے پاس ہوتا؟ مولا علی ساری رات مزدوریاں کرتے, بولیے بھائی, ساری رات مزدوریاں کرتے. 2 کلو کھجوریں ملی حضرت مولا علی شیر خدا کو, اب وہ 2 کلو لے کر لائے. اگر فدق کے وہ مالک ہوتے 7 ہجری میں بن چکے ہوتے, 10 ہجری کے وقت وہ سارا فدق انہر اسلام کے لیے قربان کر دیتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ تو سخی گھرانہ ہے, اور وہ بطول زہرا جن کا نام ہی بطول ہے, اور بطول کا معنی ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, جسے دنیا و ما فیہا کی کوئی لالچ نہ ہو, اس کی مطمع نظر صرف خدا کی ذات ہو. وہ بطول زہرا اپنے پاس سارا فدق رکھتی اور مولا علی کو ساری رات مزدور کراتی کہ جہاں مزدوری کر اور اسلام پہ مال پیش کر, میں کچھ نہیں دینے والی. کتنا تہمت تم حضرت ابوبکر پہ لگاتے ہو, لگ کدھر رہا ہے؟ کوئی فدق ان کا مال نہیں تھا. اگر وہ فدق کی مالکہ ہوتی تو ضرور وہ کم از کم اس سال کی آمدن تو اسلام کے لیے دے دیتی. توجہ ہے بھائی؟ اس موقع پہ حضور بار بار فرماتے رہے اسلام کے لیے مال پیش کرو, اسلام کے لیے مال پیش کرو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے من جہز جیش الاسرا, جو بھی اسلام کے لیے مال پیش کرے گا فَلَهُ الْجَنَّةُ, میں مصطفیٰ اس بندے کو جنت کی ضمانت دوں گا. مال پیش کرتے رہے, ابو بکر کرتے رہے, حضرت عمر کرتے رہے, حضرت علی کرتے رہے, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, سارے صحابہ کرتے رہے, حضرت سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے. عرض کی آقا 100 اونٹ بما ساز و سامان کے, 100 اونٹ. اب تازہ آپ نے اونٹ ذبح کیے قربانی میں, کتنے کا اونٹ ملا جی؟ ہاں جی 7-8 لاکھ کا. 5 لاکھ کا بھی لگائیں تو 100 اونٹ ہے. ہاں جی 5 کروڑ روپیہ. آگے چلیے, حضور نے پھر ترغیب دلائی, کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 100-200 اونٹ دیتا ہوں اور ساز و سامان کے دیتا ہوں. پھر حضور نے ترغیب دلائی, عرض کی آقا 300 اونٹ بھی ما ساز و سامان. اب 15 کروڑ تو بن گیا نا کم از کم, لیکن جب گھر گئے لے کر آئے نہ 300 تھے نہ 400, 950 اونٹ لے آئے. یعنی حضرت عثمان پیش کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. خواجہ بتہا میری خدمت قبول کیجیے, اور ساتھ 40,000 دینار لے آئے سونے کے سکے اور پیش کی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں. نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پہ جب اب دینار آئے نا حضور کے پاس, حضور دیناروں کو یوں ہاتھ لگا رہے تھے. ذرا پریکٹیکل کریں نا بھائی, یوں ہاتھ لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے ما در علی عثمان ما عمل بعد هذه, ما در علی عثمان ما عمل بعد هذه. آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے, قیامت کے دن عثمان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. جن سے حساب ہی نہیں ہونا تم ان سے حساب لیتے ہو, تکڑیاں تول رہے ہو. یوں کیا تھا یوں نہیں ہوا, یوں ہوا تو یوں ہی ہوا. بتاؤ جن سے رب حساب نہ لے, مصطفیٰ حساب نہ لے, علی المرتضی حساب نہ لے, تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے؟ اس موقع پہ حضور نے اور بھی دعائیں کی. وہ ایک دعا تھی تاریخ دمشق جلد 97 صفحہ 39. یہ بڑی دنیا کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ کتاب ہے تاریخ دمشق. اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں, عثمان ہو راجل ذو حیا انسان تو ربی اللہ یوقفہ للحساب فشفانی. اے اللہ میرا عثمان بڑے حیا والا ہے,
क़यामत के दिन तेरी बारगाह में खड़े होकर हिसाब देने की ये ताकत नहीं रखता। बड़े हया वाला है, क़यामत के दिन तेरी बारगाह में खड़े होकर हिसाब देने की ये ताकत नहीं रखेगा। फशफानी, साथ ही हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरी ये शफात कबूल कर ली। ये है हजरत उस्मान गनी। अल्लाह अकबर। इस मौके पे रसूल पाक ने फिर और दुआ मांगी, ये भी तरीक़े दमिश्क में है। फरमाया अल्लाहुम्मा क़द रदीतु अन उस्मान फरदान हो, अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। सुभान अल्लाह। बड़ी मट्टी हो रही है, पता नहीं मैं। हाँ जी, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम चमकती हुई उम्मत है, चमकते महबूब के चमकते हुए गुलाम है। हमारे आबा अजदाद भी बड़े चमकने वाले, हमारी तो लिस्ट ही बड़ी पुरानी है। उस चमकते आबा में कहीं अबू बकर का नाम है, कहीं उमर का नाम है, कहीं उस्मान का नाम है, मौला अली का नाम है, हजरत हसन हुसैन का नाम है, तलहा जुबैर का नाम है, बिलाल अम्मार का नाम है, 1.25 लाख सहाबा का नाम है, अबू बकर के फिर गुलामों का नाम है, इमाम आजम अबू हनीफा का नाम है, इमाम मालिक के मानने वाले, इमाम शाफी के, इमाम अहमद इब्न हंबल के, मुजद्दिद अल्फसानी के, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के। हमें किस बात की शर्म है भाई, हमारी तो लिस्ट ही बड़ी पुरानी है। हम कोई रियालों से और डॉलरों से कोई फिरका बना है? हम फिरका नहीं है। मैंने काफी दफा जुमा में भी कहा, वाइजीन में भी, वाजों में भी कहा, ये अल्लाह लाल कहता हूं, हम फिरका नहीं है, फिरकों पे लानत है खुदा की। हम जमात हैं। हम क्या हैं? जोर से बोलिए, हम क्या है? जमात है। वो 2-4 टोलियां अलग हो जाए, जो फिरकों वाली अलग बनती जाए, हम पूरी जमात है। और इस जमात का पहला सालार अबू बकर सिद्दीक है। हाँ जी, और आखिरी इंशाअल्लाह इमाम महदी है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। तो हजरत उस्मान गनी ने ये सारा माल पेश किया। हुजूर ने फरमाया मा दर्रा अला उस्मान मा मिला बादा आज़ेगी, आज के बाद उस्मान जो मर्जी करे, फ्री हैंड, फ्री हैंड, जो मर्जी करे। लेकिन इसके बावजूद भी उस्मान अल्लाह से भी डरने वाले थे। जनाजा उठता चीखें निकल जाती। हाँ जी, अब हमारा हाल क्या है? हमें से किसी को मिली है जन्नत की बिशारत? हम तो उम्मीद में हैं। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, बंदो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, ना उम्मीद रखना, डरते भी रहना। हजरत उस्मान डर रहे हैं। कितनी बार जन्नत हो गई भाई? 3 बार। चौथी बार एक सहाबी आ गए नबी पाक की बारगाह में। इमाम हाकिम लिखते, उपगांव का रहने वाला था, दीवा बत्ती उसने, आपको पता है पुराने जमाने में दीवे बत्ती लैटरनों पे काम होता था, और कभी कभी जो है वो आसमानी बिजली चमकती तो रोशनी होती तो लोग काम करते। उसने कहा फिल जन्नत बरकुन, आका जन्नत में भी बिजली होगी? उसे क्या खबर, जन्नत में अंधेरा नहीं है, जन्नत में नूर ही नूर है, जन्नत में नूर ही नूर है। उसे कहा फिर जन्नत बरकुन, जन्नत में भी बिजली होगी? काला नाम, फरमाया हाँ जन्नत में बिजली होगी। कैसे? वल्लदी नफ्सी बियदिही इन्ना उस्मान लयतहव्वलु फतबरुकु लहुल जन्ना, फरमाया मेरा उस्मान जो ही जन्नत में कदम रखेगा सारी जन्नत ही चमक जाएगी। यह इस्तिकबाल जन्नत में हजरत उस्मान का होगा। कुर्बान जान। नबी पाक जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह कंजुल उम्माल की हदीस है, फरमाया और इसका कुछ हिस्सा तिरमिजी शरीफ के अंदर भी है। फरमाया ला यदखुलुन, तिरमिजी और हाकिम में यह कि एक बंदे की वजह से 70,000 बंदा जहन्नुम से निकल के जन्नत की तरफ जाएगा। एक बंदे की वजह से कितने हजार? और इसमें वो नाम भी है कंजुल उम्माल में, फरमाया ला यदखुलन्ना बिशफाअत उस्माना 70 अल्फन कुल्लुहुम कद इस्तौजबुन नार अल जन्नत बिगैर हिसाब। फरमाया 70,000 वो बंदा जिन पे उनके करतूतों और अमलों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, वो बगैर हिसाब किताब के वो 70,000 बंदा मेरे उस्मान की वजह से जन्नत जा रहा होगा। जिनकी वजह से जन्नत मिल रही है वो खुद जन्नत ही नहीं होंगे? बोलिए भाई। आगे कंजुल उम्माल में हदीस पाक है, फरमाया सखाओ शजरतुन फिल जन्ना व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान गुस्लन मिन अग़सानिहा। जन्नत में सखी जो है ये जन्नत का दरख्त है। एक मिसाल दी, सखी क्या है? जन्नत का दरख्त है। जितने सखी हैं जन्नत का दरख्त है। फरमाया उनकी टानियों में से एक टानी का नाम उस्मान भी है।
जन्नत की टानी, उस सखावत के दरख्त की टानियों में से एक टानी बोल कौन है? उस्मान है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये सारे वो ये मिसाल दी, ये सारे सखी हर माल पे, बल्कि हजरत उस्मान गनी हर मौके पे माल देने वाले। इस मौके पे मैं आपको बतौर लतीफा एक बात बता दूं, हजरत उस्मान गनी हर मामले में माल पेश करने वाले, लेकिन एक हसरत लेके दुनिया से गए। एक हसरत, वो हसरत क्या थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी माल आता था इस्लाम के लिए, हजरत उस्मान का भी आता था, लेकिन हजरत उस्मान कहते थे मुझे हसरत रही है काश मेरे माल को भी रसूलुल्लाह इस तरह तसर्रुफ करते, इस्तेमाल करते जिस तरह अबू बकर के माल को रसूलुल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। इधर हिसाब ही नहीं था कि अबू बकर का माल कौन सा है, रसूलुल्लाह का माल कौन सा है। अबू बकर के माल को रसूलुल्लाह अपना माल इख्तियारन फरमा के उससे तसर्रुफ करते हर मौके पे। फरमाया बिलाल जी आका, फरमाया अली के लिए जितना खर्चा है शादी का अबू बकर के माल से अदा करो। अबू बकर घर बैठे हुए हैं, कुर्बान जाए। इस मौके पे हजरत उस्मान ने सोचा कोई हम भी तो खिदमत करे। कानों में आवाज पहुंची कि अली जरा बेचने आ रहे हैं कनिका मंडी में, ताकि फातिमा तुजारा का जहेज वो हक महर तैयार करें। तो ये भी पहुंच गया मंडी में। जरा जो जंगी बख्तर था, लबास लोहे का, वो बेचने के लिए मौला कायनात ने पेश किया तो हजरत उस्मान गाहक बन के आ गए। कहने लगे कितने का? कहा ये 4 दिरहम का। नहीं, 4 दिरहम थोड़े है, आपने थोड़ी कीमत लगाई है, इसकी कीमत ज्यादा है। मंडी में उस वक्त 4 ही चल रही थी, पर मैं इससे ज्यादा क्या होगी, फिर मैं आप बढ़ाएं, आपने कम लगाई है। बेचने वाला अली हो, खरीदने वाला उस्मान हो, सौदा जरा का हो रहा है। अल्लाह अकबर। 8, अभी भी कम आपने बताया, और ज्यादा बढ़ाएं। बढ़ते 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 4 से 400 तक आई। कितनी आई? 400। 400 हजरत उस्मान गनी ने दिए, जरा ले ली। मौला अली जब जाने लगे 2-4 कदम उठाए, कहा अली एक मसला तो बताते जाओ, मसला भी बताते जाओ। उन्होंने कहा क्या मसला है? अच्छा, यह मसले से मुझे अपना एक किस्सा याद आया, सुना दूं भाई। बड़ा घर में जब मैं 4-5 साल था ना, वहां एक सब्जी वाले थे, उनके पास सब्जी लेने आता, वो कहते मुफ्ती साहब आप जरा बैठे 2 मसले बताएं, आपको सब्जी फ्री। कभी कभी ये भी मुझे उस वक्त जब मौला अली वाली सुन्नत याद आ जाती। अच्छा मसला बताए, क्या मसला? अगर कोई तोहफा दे ले लेना चाहिए? पर मैं बिल्कुल ले लेना चाहिए। तो फरमाने लगे ये मैं आपको तोहफा देता हूं, जरा भी वापस कर दे। नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का। शाला कहते हैं चादर को, ये ऊपर जो शाल ओढ़ी जाती है। तो हजरत उस्मान गनी ने कितनी चादरें पाई हुजूर से? 2 शहजादियां आई ना। नूर की सरकार से पाया दो शाला, सारे मिलके पढ़े, नूर की सरकार से, अरे नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नो रैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नो रैन जोड़ा, तेरी नस्ल पाप में है बच्चा बच्चा। अब चौथी फरमाया आके करीम अलैहिस्सलाम ने, इन्ना लका अजरा रजुलिन मिम्मन शाहिदा बदरन व सहमहु। जब बदर की पहली जंग हुई ना, कितने थे उसमें शरीक? 310। कितने थे? 3 नहीं थे, उनमें एक हजरत उस्मान भी थे, शरीक नहीं थे। 2 और भी थे, वो भी लड़ाई में शरीक। वो इर्द गिर्द हुजूर के हुक्म से इर्द गिर्द जमीन का जायजा लेने के लिए निकले हुए थे। इधर लड़ाई है, उधर जायजा है। तो जंग जो होती है ना, सिर्फ सारे सिपाही उसी जगह पे नहीं होते, कहीं आगे पीछे भी होते हैं। कितने थे वहां? 310। वो जो 2 थे उनको भी बदरी कहा, और हजरत उस्मान गनी को भी हुजूर ने बदरी कहा। हजरत उस्मान मदीना में थे। भाई क्यों मदीना में थे? कि जब लश्कर इस्लाम तैयार होकर मदीना से बदर की तरफ गया, ऐन उन्हीं दिनों शहजादी रसूल जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा रुकैया सलामुल्लाह अलैहा नबी पाक की शहजादी बीमार थी। तो फरमाया उस्मान तुम रुकैया की तीमारदारी के लिए यहां कायम रहो,
ہم بدر کے لیے جا رہے ہیں. جب بدر سے واپس آئے حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے مدینہ بھیجا جنگ کی خوشخبری کے لیے کہ بدر فتح ہو چکا اور 70 کافر مارے گئے اور 70 ہم قیدی بنا کے مدینہ لا رہے ہیں, مال غنیمت بھی ہاتھوں آیا. حضرت زید کہتے ہیں میں جو ہی مدینہ میں داخل ہوا آگے سے جنازہ آ رہا تھا. میں نے کہا ہو نہ ہو شہزادی کونین دنیا سے رخصت ہو گئی. میں نے پہلے پھر جنازے میں شرکت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی این جنگ بدر کے موقع پر 17 کو لڑی گئی. 21-22 تاریخ کو رمضان مبارک کو حضرت سیدہ رقیہ کا جو ہے وہ تدفین ہوئی. حضرت عثمان غنی حضرت سیدہ رقیہ کی وجہ سے وہاں مدینہ منورہ میں ٹھہرے. جب حضور واپس آئے فرمایا ان لک اجر رجل ممن شاہد بدرا وسامہ, اے عثمان بدریوں میں تیرا بھی شمار ہے اور بدر کا حصہ تجھے بھی ملے گا. تو اس لیے اب 313 ہو گئے, شامل کتنے سے 310. اچھا اعتراض کرنے والے اس دور میں نہیں ہیں کہ یہ جی فلاں صحابی نے یوں کر دیا, فلاں نے یوں کر دیا, عثمان نے یہ کیا, عمر نے یہ کیا, ابو بکر نے یہ کیا, کچھ بک بک کرتے ہیں علی نے یہ کیا, حسن نے یوں کر دیا, حسین نے یوں کر دیا. یہ اس زمانے میں بھی تھے, صحابہ کے زمانے میں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا مجمع لگا ہوا ہے, حج کا موقع ہے. ایک مصر سے بندہ آیا, اس نے کہا یہ مجمع کن کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مجمع صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے. تو وہ بھی صفے چیرتا ہوا لوگوں سے کراس کرتا ہوا آگے آیا. اس نے کہا عبداللہ ایک مسئلہ بتا. ہم نے فرمایا پوچھ, کیا پوچھنا؟ کہنے لگا کیا جنگ احد میں عثمان بھاگا نہیں تھا؟ اعتراض اس زمانے میں تو اس زمانے میں. آپ نے فرمایا ہاں عثمان بھاگنے والوں میں سے. اس نے کہا کیا جب رسول اللہ نے حدیبیہ کے میدان میں سب صحابہ سے بیعتیں لی تھی عثمان غیر حاضر نہیں تھا؟ فرمایا غیر حاضر تھا. اس نے کہا جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی عثمان بیچ میں شامل تھا؟ فرمایا نہیں. کہنے لگا واہ 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 میرا مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا سان ابھی اگلے بھی یہ صرف اعتراض نہ سنا کرے, کچھ جواب بھی لیا کرے. فرمایا سان جو تم نے پوچھا وہ واقعی ایسے تھا, اگلی بات بھی سن. رہا بیعت رضوان میں عثمان شامل نہیں تھا تو کیا یہ تو نے نہیں سنا؟ حضور نے دایاں ہاتھ کھڑا کر کے کہا ہذہ ید عثمان, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں. اور مجھے تو بتا عثمان کا ہاتھ بہتر ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھ بہتر ہے؟ وہاں جتنے تھے ان کا ہاتھ بہتر ہے یا مصطفیٰ کا ہاتھ بہتر ہے؟ کہنے لگا یہ مصطفیٰ کا ہاتھ بہتر ہے. فرمایا پھر وہ کتنا خوش نصیب تھا جس کے ہاتھ کو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ کہا تھا. رہا دوسرا تو عثمان جنگ احد میں بھاگنے والوں میں تھا. کیا یہ نہیں تو نے قرآن میں پڑھا رب نے خود فرمایا محبوب جو تیرے صحابہ بھاگ گئے تھے لقد عفا عنکم, ان سب کو خدا نے معاف کر دیا. جب خدا نے معاف کر دیا تو ابھی تک معاف نہیں کر سکا؟ تو بولو نا. اچھا تیسرا فرمایا تو کہتا ہے بدر میں موجود نہیں, اس کی وجہ یہ ہے رسول اللہ کی شہزادی ان کے نکاح میں تھی, وہ بیمار تھی, ان کی تیمارداری کے لیے وہ مدینہ منورہ میں تھے. اور رسول اللہ نے جب مدینہ آئے تو فرمایا ان لک اجر رجل ممن شاہد بدرا وصامہ. بخاری 3130 حدیث نمبر. فرمایا حضرت عثمان کو رسول اللہ نے کہا تو بدریوں میں بھی ہے اور بدر کی مال غنیمت کا تجھے حصہ بھی ملے گا. یہ ہے حضرت عثمان غنی. اچھا اب جو بدری ہے اس کی شان کیا ہے؟ بھی جو بدری اب 310 نہیں 313 بدری ہے, ان کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر ہی ہے. حضور نے فرمایا اے معلوم شئتم فقد وجبت لکم الجنہ. رب العالمین نے بدریوں کی طرف جھانکا. کن کی طرف جھانکا؟ اچھا ایک بار حضرت جبریل بھی آ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل بتا فرشتوں میں بھی افضل ہے کوئی؟ تو عرض کی آقا ہاں فرشتوں میں وہ 5000 افضل ہیں جو بدر کی جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہو گئے تھے. 5000 جو بدر کی جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے, وہ کل کروڑوں اربوں فرشتوں میں وہ 5000 فرشتہ. فرمایا اسی طرح جس طرح آپ کی امت میں یہ 313 افضل ہے. اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے بدریوں کی طرف جھانک کے فرمایا اور ایک مجدہ جاں فضا سنایا اے مالو ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ. ان سب پہ اے بدر والو تم پہ سب پہ جنت واجب ہو چکی. آج کے بعد جو مرضی کرو تم سے حساب نہیں لیا جائے گا. حساب یہ بلا حساب ہے.
اور جو بلا حساب ہے تو ان سے حساب مانگتا ہے. ابو بکر بلا حساب. حضرت عمر بولیے نا, آواز آنی چاہیے. حضرت ابو بکر بلا حساب جنتی, حضرت عمر بلا, حضرت عثمان بلا حساب, حضرت مولا علی بلا حساب جنتی, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بلا حساب جنتی, حضرت بلال اور عمار بلا حساب جنتی. جو 313 بلا حساب جنتی ہے جن سے تو حساب مانگتا ہے. اللہ اکبر. پھر میں نے بتایا کہ حضور نے وہ بیعت علی کتنے صحابہ سے؟ 1500 سے, اور حضرت عثمان غنی نے بھی آ کے بیعت کر لی. اب نبی پاک کا فرمان قربان جائے, فرمائے انی لا ارجو اللہ يدخل النار انشاءاللہ احد شاہد بدر والحدیبیہ. فرمایا لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب شجرۃ احد الذین بایعوا تحتہا. مسلم کے اندر اور مشکات کے اندر یہ حدیث ہے. فرمایا جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ان میں سے ایک بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا. وہ کتنے ہیں بھائی؟ کتنے ہیں؟ اچھا یہ 1500 وہ ہیں جو اسرت کی حالت مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے مکہ گئے. سفر کتنا ہے بھائی؟ ہاں جی, کلومیٹر آپ نکال لیں گوگل میں سے. ہاں جی, اتنا لمبا سفر انہوں نے طے کیا, اور ساتھ وہ بکرے چھترے جانور بھی لے جا رہے ہیں, اور عمرہ کیے بغیر رسول اللہ کے ساتھ ہی واپس بھی آ رہے ہیں. کہ جت والے سونا راضی, ہاں کوئی گلا نہیں, کوئی شکوہ نہیں. یہ 1500 کے 1500 راستے میں پیاس لگتی ہے, بھوک لگتی ہے, میرے شفا بھی ادھر ہی آتا ہے اور میرے روحہ بھی ادھر ہی آتا ہے. یہ وہ دو کنویں ہیں جو خشک ہو گئے تھے, پانی تک نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کلی کی اور کنویں چل پڑے اور میٹھے پانی کے ہو گئے, اور راستے میں ایک جگہ پہ پانی ختم, بالکل ختم ہو چکا تھا. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے کہا حضور اب پانی کوئی نہیں, مشکیزوں سے ختم, ہر چیز, کنواں بھی کوئی نہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مشکیزوں کو نچوڑو. مشکیزوں کو نچوڑا گیا, قطرہ قطرہ کر کے نکالا گیا, اور ایک پیالے کے اندر پانی آیا. آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست نور اس پیالے کے اندر ڈال دیا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا ان انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا, وہ پیالہ جو ہے وہ جوش مار رہا ہے. اب کیا ہوا, صحابہ پی بھی رہے ہیں, مشکیزیں بھر رہے ہیں, سارے مشکیزیں بھر لیے, سب نے پانی پی لیا, اونٹوں نے بھی پانی پی لیا, اور جب رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا پیالے میں اتنے کا اتنا پانی تھا. حضرت جابر سے پوچھا گیا اس وقت کتنے تھے؟ اس وقت کہا تھے تو 1500. صحابی کا عقیدہ سنیں, تھے کتنے؟ اگر اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو پانی کافی ہو جاتا. کتنے ہوتے؟ 1,00,000. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اللہ. آخری حدیث سن لیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے تو بے شمار میں نے لکھی ہیں, اگلا میں جمعہ انشاءاللہ حضرت عثمان غنی کی شہادت اور اس کے جو اسباب ہیں وہ بڑی ڈیٹیل سے بیان کروں گا. آپ شروع سے ہی آ جائیں تاکہ وہ جو کم اعتراضات ہیں میں ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے لوں, چونکہ حضرت عثمان غنی کی ان شہادت کے اسباب پر بعض بندے اعتراض کر کے اور بعض پھر اڑتی سن کر پوری خبر نہیں سنی ہوتی, پھر وہ عقیدہ پال لیتے ہیں اور گندے عقیدے والے ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو تباہ کر بیٹھتے ہیں. تو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل میں اس وقت بیان کروں گا. اب آخری حدیث اس موقع پہ سن لیں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا, امام حاکم اس حدیث کو لائے, مختلف صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا جو جس کے جوڑ کا ہے نا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے, کفر جو جس کے برابر کا ہے کھڑا ہو جائے. کوئی کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ, کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. میرے حضور آئے, عثمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہاں مجھے وہ بات یاد آئی حضرت عثمان غنی کے زمانہ کی, کہ جب منبر انور جنہوں نے دیکھا ہے حضور جانے دو علیہ وسلم کا ریاض الجنہ میں, وہ دیکھتے 3 سیڑھیاں ہیں. کتنی سیڑھیاں ہیں؟ 3. جب سرکار خطبہ دیتے تھے تو اوپر والی سیڑھی پہ چڑھ گئے. جب حضرت ابوبکر صدیق کی گورنمنٹ آئی تو وہ نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھے. حضرت عمر فاروق کی گورنمنٹ آئی تو وہ اس سے بھی
نیچے والی سیڑھی, اب اس کے نیچے سیڑھی نہیں تھی. حضرت عثمان غنی کی جب گورنمنٹ آئی, وہ رسول اللہ کی سیڑھی پہ بیٹھے اور بیٹھ کے فرمایا, لوگوں اگر میں ابو بکر کی سیڑھی پہ بیٹھتا تو تم گمان کرتے کہ شاید میں اپنے آپ کو ابو بکر کے برابر سمجھتا ہوں, اور اگر میں عمر کی سیڑھی پہ بیٹھتا شاید تم یہ گمان کرتے کہ میں اپنے آپ کو عمر کے برابر سمجھتا ہوں. میں رسول اللہ کی سیڑھی پہ اس لیے بیٹھا ہوں, عثمان رسول اللہ جیسا ہے ہی نہیں, کسی کا گمان ہی نہ ہو, میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ تمہاری سہولت ہو جائے تمہاری. اس کے بعد پھر جو بھی سیڑھی پہ بیٹھا تیسری پہ ہی بیٹھا. مولا علی, حضرت امام حسن, جتنے بعد کے خلفاء, ایک متوکل عباسی خلیفہ تھا, وہ بک بک کر رہا تھا, عثمان نے یہ کر دیا, عثمان نے یہ کر دیا. عثمان کو کیا ضرورت تھی کہ رسول اللہ کی سیڑھی پہ بیٹھتا, عثمان کو چاہیے تھا کہ نیچے بیٹھتا. وہاں ایک مشہور محدث ابو زرعہ بھی تھے, انہوں نے کہا متوکل زبان سنبھال کے بات کر, یہ عثمان کا تیرے اوپر احسان ہے, اگر عثمان نیچے بیٹھتا تو علی اس سے بھی نیچے بیٹھتا, حسن اس سے بھی نیچے بیٹھتا, تو کسی کنویں سے خطبہ دے رہا ہوتا, تو کسی کنویں سے خطبہ دے رہا ہوتا. شکر کر عثمان غنی نے یہ مسئلہ امت کے لیے حل فرما دیا. انہوں نے کہا ہم رسول اللہ جیسے, بولیے ہم رسول اللہ جیسے لاسنا کمسلے گی. ایک صحابی سے پوچھا گیا کتنے جانور منع ہے قربانی کے لیے, انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ نے ہم سے بیان کیا 4 جانور قربانی کے لیے نہیں کرنے. یہ انگلیاں بھی کھڑی کی, رسول اللہ نے بھی انگلیاں کھڑی کی. کتنے جانور قربانی کے لیے منع ہے؟ 4. ساتھ ہی وہ صحابی کہنے لگے میری انگلیاں رسول اللہ کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں کہ انگلیوں کی بھی برابری نہ ہو جائے. وہ عقیدت, وہ ادب اور احترام. فرمائی یہ گمان تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عثمان رسول اللہ جیسا ہے, لیکن میں امت کے آنے والے خلفاء کے لیے آسانیاں کر رہا ہوں. تو اس موقع پہ رسول اللہ فرمایا جو جس کے جوڑ والا ہے ذرا کھڑا ہو جائے. سارے کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کے پاس. نبی پاک علیہ السلام نے یعنی حتی کل راجل منکم الی کفرہی, جو جس کے برابر والا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اتنا کہہ کے رسول اللہ عثمان کے ساتھ ہو گئے. عثمان نہیں ہوئے, رسول اللہ ہوئے. رسول اللہ ہو کے ایک ساتھ فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا سجن ہے, قیامت کے دن بھی میرا سجن ہی ہے. اللہ, یہ ہے حضرت عثمان بن عفان, اللہ ان سے راضی ہو, ان کے صدقے اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ تعالی ہمیں ویسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رسول اللہ کے صحابہ نے کی ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ بالتفصیل ان کی شہادت اور اسباب شہادت پہ مجھے امید ہے کہ آپ پہلی ہی فرصت میں ٹائم و ٹائم آ جائیں گے تاکہ میرے لیے یہ سارا بیان کرنا آسان ہو. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَمَا عَلَيْنَا